بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی کسی لیڈر کو اس کے گرد مجمع ہوتا ہے اور مجمع جمع بات چیت ہو رہی ہے، شور شرابہ ہے، اور پھر وہ معاملات جب ختم ہوتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیلی فون چوری ہو چکا ہے۔ یہ چیز عمران خان کے اپنے جلسے میں ان کے ٹیلی فون کا ہوا کہ ٹیلی فون چوری ہو گیا، اور اسی طرح جب شیریں مزاری ان کو جب اغوا کیا گیا تو اس پکڑ دھکڑ میں ان کا ٹیلی فون بھی غائب ہو گیا۔ یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے اس کے ادارے یا ان کے اپنے کارندے لوگ، وزارت داخلہ کے نیچے کام کرنے والے لوگ، یہ آس پاس ان لوگوں میں گھس جاتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور ٹیلی فون آج کل کا ٹیلی فون بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے معلومات کا۔ اس میں ویڈیو ریکارڈ کی ہوتی ہیں، اس میں آپس کی گفتگو ریکارڈ کی ہوتی ہے، اس میں ڈائریکٹری پوری، نام سب لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کن کن لوگوں سے زیادہ تر رابطہ رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، لہذا وہ لوگ بھی زیر تفتیش آ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے آپ کے معمولات کی، آپ کے کام کاج کی، یا آپ کے حرکات و سکنات کی، تو ٹیلی فون اس کے لیے بہت ہی ایک مفید آلہ ہے، جو کہ اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ لازماً وہ ساری انفارمیشن اس کو مل جاتی ہے۔ اب جہاں بھی مجمع بھگدڑ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، یا جس طرح شیریں مزاری کو اغوا کیا گیا تو وہ اپنا آپ چھڑانا چاہ رہی تھیں، کھینچا تانی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عموماً آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور ٹیلی فون آپ سے لے لیا جاتا ہے۔ انتہائی مذموم حرکت، لیکن بات یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس کی کسی آرگنائزیشن نے کیا تو ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور انہیں انفارمیشن حاصل کرنی ہے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی گیجٹری، اپنی چیزیں جو ہیں اس کو اس طرح محفوظ بنا کے رکھیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں ایسے اس وقت میں جب آپ تھوڑے سے بھی بے احتیاطی کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، لہذا آپ کے بہت سارے راز دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ راز فاش کرنا اور راز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ کام جاری ہے، لیکن اس کے طریقہ کار مختلف ہوتے گئے۔ کبھی انڈیویجول جا کے چوری چھپے کسی کی بات سنتے تھے، اب وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب آپ جا کے کہیں ایک گیجٹ رکھ دیں اور وہ گیجٹ جو ہے وہ اپنے سگنلز کے ذریعے وہ ہر چیز کلیکٹ کرتی ہے اور آپ کو انفارمیشن دیتی ہے۔ کچھ ایسا واقعہ ہی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہوا۔ ان کے کمرے کو بگ کیا گیا، ان کے کمرے میں ایک ڈیوائس فکس کی گئی جو کہ پکڑی گئی، اور اس کے لیے وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس کے ادارے یا جو بھی کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو بالعموم دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں آٹا دانہ نہیں ہے، مشکلات ہیں، آپ اس کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم تمہیں پیسے دیں گے، وہ بیچارہ اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے وہ آپ کے پیسے کی لالچ میں آ کے آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہوا کہ عمران خان کے 2 ملازم جو تھے وہ اس کھیل میں شامل ہوئے۔ ایک ملازم کو پہلے پکڑا گیا، اس کو گھیرا کسی نے، اس پہ کچھ تھوڑی بہت مہربانی کی، کچھ دوستی اس سے لگائی، کچھ اس کا اعتماد حاصل کیا، پھر اس کو 50,000 روپیہ دے دیا۔ وہ بڑا خوش، اور اس کو کہا کہ کام چھوٹا سا تم نے کرنا ہے، اور یہ جو کام تم کرو گے تو پھر 50 تو کوئی چیز نہیں، تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ جب وہ چیز اس کو ڈیوائس دے دی جاتی ہے تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم عمران خان کے اس بیڈ روم میں جہاں وہ سوتے ہیں وہاں لگا دو، اور اس کو کچھ اندازہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں لگانا ہے، ٹرین بھی کر کے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ ملازم وہ ہے جو شاید فیملی کے اتنے زیادہ قریب نہیں تھا،
نتیجہ یہ ہے کہ ایسے گھر میں جہاں پردہ دار خواتین ہیں اس کو بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی. سو اس نے کہا ڈیوائس تو میں لے جاتا ہوں لیکن میں شاید بیڈ روم میں نہ جا سکوں کیونکہ مجھے اجازت نہیں، اور یہ کام جا کے کرنے کے لیے بیڈ روم میں جا کے کچھ وقت ٹھہرنا پڑے گا، جا کے یہ کرنے میں اتنی دیر میں کوئی دیکھ لے گا. لہذا ایک اور جو ملازم تھا اس کا اس نے بتایا کہ اس کو ایکسیس ہے، اس کو اجازت ہے، وہ بیڈ روم تک جاتا ہے. اس کام کے لیے پھر اس کو بھی ساتھ ملایا گیا، اس پہ بھی مہربانیاں کی گئیں، پیسے دیے گئے. نتیجہ یہ کہ اس نے بھی یہ کام کرنے کی حامی بھری، اور پھر اس طرح یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی اور ڈیوائس پکڑی گئی جو کہ اندر رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ڈیوائس پہلے سے لگا دی گئی یا لگاتے ہوئے پکڑی گئی، دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو لگانے والوں کو ملی ہوگی. لیکن قصہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ تمام پولیٹیشین، تمام سرکردہ لوگ جو کہ آپ کے مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی، کیا وہ اس خطرے سے واقف ہیں، یا ان میں سے کوئی لوگ اس طرح آلریڈی شکار تو نہیں ہوئے اس کھیل کا؟ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے غلط کام ہے، لیکن اداروں کو جب ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں. سو اس میں تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. یہ الیکشن کے بارے میں اپنی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں، ڈسکس کریں کس سے کیا ہیلپ لینی ہے، کس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. تو جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی وہاں یا تو ڈبل ایجنٹ موجود ہو جو خان صاحب کے پاس بھی بہت ہی ان کے اعتماد کا آدمی ہو، اور وہ دوسرے کے ساتھ بھی اسی طرح اعتماد کا آدمی ہو، باہر کسی ادارے کے ساتھ یا خان صاحب کے دشمنوں کے ساتھ، یا یہ کہ وہ اتنا اعتماد رکھتا ہو کہ وہ اپروپریٹ جگہ جہاں عموماً بحث مباحثہ ہوتا ہے، آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، وہاں جا کے وہ ڈیوائس لگا دے. دونوں صورتوں میں انفارمیشن کی فلو جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں یا غلط لوگوں کے پاس جانی شروع ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے اور مجھے کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی ہے، اس میں خان صاحب کی ٹیم میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے روابط خان صاحب کے دشمنوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو خان صاحب کو یا ان کا بھلا نہیں چاہتے. ڈیوائس لگانے کا واقعہ تو بائی چانس پکڑا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ اسیوم کر لیں کہ یہ ڈیوائس ایک ہی تھی جو لگانی تھی، اس کے علاوہ کہیں اور کوئی ڈیوائس نہیں ہے. وہ چیز بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کہ آپ کے اپنے ہمدردوں میں، ساتھیوں میں جن کے اوپر آپ بھرپور اعتماد کرتے ہیں، وہ آپ کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں. سو اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو انر کور یعنی خان صاحب اور ان کے اپنے 2-4 لوگ جو ان کو بہت محتاط ہونا ہوگا. محتاط اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کی یا آپ کی جو اپوزیشن ہے جو حکومت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چالوں کو ناکام بنانا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلان امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، اور جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ چیزیں جو میں نے خفیہ کی تھی یہ دوسری سائڈ کو کیسے پتہ ہے، وہ کس طرح اس کا توڑ کر رہے ہیں. لہذا 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنے ملازموں کے بارے میں آپ بہت زیادہ چیکنگ کریں، دیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کم سے کم ملازم رکھیں جتنے کہ آپ کے لیے بہت ضروری، اور وہ وہی ہوں جن کے اوپر آپ کا بھرپور اعتماد ہو، جو آپ بہت عرصے سے آپ کے پاس ہوں، اور ان لوگوں کی بھی سینسٹیو انفارمیشن کے قریب یا جہاں ہو سکتی ہے سینسٹیو انفارمیشن ادھر ان کو رسائی نہ، ادھر جانے نہ دیں. اسی طرح جو آپ کے اپنے ساتھی آپ کے پاس ہیں جو بڑھ کے باتیں بھی کرتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی پرائیویٹلی معلومات حاصل کریں. آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھی پورا 100% اعتماد کرنا وہ آپ کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، آپ کا نقصان کر سکتا ہے. سو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بات آپ نے اپنے اندرونی سرکل میں کی، لوگوں کے ساتھ کی، وہ اس کمرے سے باہر نہ جائے. اگر وہیں دفن ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ محفوظ ہیں.
ورنہ لانگ مارچ کی طرح آپ کی ہر موومنٹ کا توڑ دوسری سائڈ کے پاس موجود ہوگا. ہر جگہ وہ آپ کو تنگ بھی کریں گے، آپ کا راستہ بھی روکیں گے، اور نتیجتاً آپ کو ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جن کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.